اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی فصل ہم پڑھیں گے الاسم المعرب علی نوعین۔ اسم معرب کہتے ہیں کہ دو قسموں پر ہیں، دو قسموں پر ہیں۔ کون سی ہیں؟ منصرفن، ایک منصرف ہے، وہو ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب بالتسعۃ۔ منصرف وہ ہے جس میں دو سبب نہ ہوں یا ایک جو ہے وہ دو کے قائم مقام نہ ہو اسباب منع صرف میں سے۔ اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9۔ یا کسی کلمے میں ایک آ جائے یا دو آ جائیں یا ایک ایسا ہو جو دو قائم مقام ہو، تو یہ آ جائیں تو وہ منصرف نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ منصرف وہ ہوتا ہے جس میں یہ منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے۔ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبان، وہ جس کے اندر دو سبب نہ ہو، او واحد یا ایک نہ ہو، یقوم مقامہما، ان دونوں کے قائم مقام جو دو ہو، من الاسباب التسعۃ، ان 9 اسباب میں سے، کا زید، جس طرح کہ زید، و یسمى الاسم المتمکن، اس کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مع التنوین، اس کے اوپر جو ہے تنوین یعنی تنوین کے ساتھ حرکتیں داخل ہوتی ہیں۔ مع التنوین، ثلاث مع التنوین، تنوین کے ساتھ۔ تقول جاءنی زید، تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں غیر منصرف، اور دوسری قسم غیر منصرف، وہ ما فیہ سببان، یا دو سبب ہوں، او واحد منہما، یا منہا ان میں سے ایک ہو، یقوم مقامہما جو دو کے قائم مقام ہو۔ والاسباب التسعۃ، اور اسباب تسع یہ ہیں، ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون زائد الزائدتان ووزن الفعل۔ ٹھیک ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ وحکمہ، ان کا حکم یہ ہے کہ ان لا يدخلہ الکسرۃ والتنوین، ان پر کسرہ و تنوین داخل نہیں ہوتے۔ ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا، یہ جر کی جگہ پر ہمیشہ مفتوح ہی ہوگا، اس پر فتحہ آئے گا، ہوگا مجرور ہی، لیکن جر کے مقام پر یہ فتح آتا ہے، جر آتا ہی فتح کی شکل میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، اس میں اب یہ ان کی ہر ایک کی جو ہے وہ تعریف کریں گے اور مثالیں ذکر کریں۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا او تقدیرا، عدل کہتے ہیں پھیرنے کو، کلمے کو پھیرنا صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغہ کی طرف، یعنی صیغہ اصلیہ وہ ہے جس پر قانون تقاضا کر رہا ہے، اصول اور ضابطے یہ کہہ رہے تھے کہ صیغہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اس پر پھیر کر ایک نیا صیغہ بنا لیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل۔ ٹھیک ہے، قانون اور کچھ کہہ رہا ہے تو اس صیغے کو پھیرنا دوسرے صیغے کی طرف، اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں، یہ عدل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ پھیرنا دو قسموں پر ہے، تحقیقاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا۔ پہلے قانونی وزن تھا، قانونی طور پر صیغہ تھا، آپ نے نیا وزن بنایا ہے۔ آپ نے جو نیا وزن بنایا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہوگی کہ یہ اصل میں یہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی کہ یہ اصل میں یہ تھا۔ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو یہ عدل تحقیقی ہے، اگر دلیل نہیں تو عدل تقدیری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عدل کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، ایک تحقیقی اور ایک تقدیری۔ تحقیقی عدل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہو کہ اس کا اصل یہ ہے، اور تقدیر کیا ہے؟ جس کی اصل ہمارے پاس موجود ہونے کی دلیل نہ ہو کہ اس کی اصل یہ ہے، ہمیں پتہ نہ ہو کہ اصل میں یہ تھا کہ ہم نے پھیر کر یہ بنا دیا۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی یہ ساری بات؟ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ نحویوں نے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ انہوں نے ضابطہ یہ بنایا کہ غیر منصرف ہمیشہ وہ ہوگا جس میں 2 اسباب منع صرف ہوں گے۔
یہ ضابطہ نے بنایا، یا ایک ہو جو قائم مقام دو کے ہونا چاہیے، یہ ضابطہ ہے۔ جس میں ایسا نہیں وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا۔ لیکن عربوں میں سے بعض کلمات ہم نے سنے ہیں کہ عرب انہیں غیر منصرف پڑھتے تھے، تنوین بھی نہیں پڑھتے تھے، جر بھی نہیں پڑھتے تھے، کسرہ بھی نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے اندر نحویوں نے تلاش کیا، غور و فکر کیا کون سے دو سبب ہیں، تو انہوں نے جب تلاش کیا، بڑا غور کیا، انہیں نہ کوئی دو سبب ہے تھے ہی نہیں، اس میں ایک ہی سبب ہے، تو ایک سبب کی وجہ سے تو کوئی کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، تو نحویوں نے ضابطہ ٹوٹ رہا تھا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عدل کو، اس میں ایک عدل بھی ہے۔ انہوں نے ایک تو سبب انہوں نے کہا تھا، ایک سبب تو وہ تھا، تو ایک عدل ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ ضابطے کے مطابق قانون ہمارا بچ گیا، دو چیزیں ہو گئیں کہ ایک قانون لگ رہا ہے اور دوسرا عدل۔ بعض اوقات اس لیے وہ عدل کو فرض کر لیں، اس کی ہمارے پاس دلیل کوئی موجود نہیں ہوتی، ہمارا ضابطہ تھا، قانون تھا نحویوں کے نزدیک کہ دو ہونے چاہیے، تو دو کے قائم مقام نہیں آگا تو غیر منصرف نہیں ہوگا، تو وہ اب قاعدہ نہیں لگ رہا تھا، اس لیے انہوں نے دوسرے عدل کو جو ہے وہ شامل کر لیا۔ وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ، یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی بھی 6 اوزان ہیں عدل کے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں نا عدل کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہے، اس کے 6 اوزان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات آپ لکھ لینا، کاپیاں پینسل لے کر نوٹ کر، اوزان عدل تو مثلث، عمر، یہ آپ کی جو کتاب ہے اس کے اندر تسہیل النحو کے حاشیے میں یہ وزن دیا ہوا ہے، شعر کے اندر فارسی، مفعل، فعل، مثلث، مفعل جیسے فعل، ٹھیک ہے، فعال میں جیسے امسی، ٹھیک ہے جی۔ اور تو اس کے 6 وزن ہیں، مفعل، فعل، اس کے بعد فعل، اس کے بعد فعال، اور اس کے بعد فعال اور فعل، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنے اوزان ہوئے؟ 6 اوزان ہوئے، مفعل، فعل، فعل، فعال، فعل اور فعل، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب ان کو کس طریقے سے ہم دیں گے جی؟ تو اس طریقے سے، یہ ترتیب سے ہمیں یہ 6 فعل جو ہم نے ذکر کیے ہیں، یہی 6 سیغے ہیں۔ اگر وزن یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارسی کا شعر تسہیل النحو کے حاشیے میں یہ شعر لکھا ہوا، اسے اگر یاد کر لیں تو یہ بڑے جلدی یاد ہو جائے گا، فارسی کا شعر ہے، تو آپ وہاں سے دیکھ کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو فعل ایک وزن ہے، فعل دوسرا وزن ہے، فعل تیسرا وزن، تینوں کو اکٹھا کر لیں، فعل، 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 یہ تین اکٹھے یاد کر لیں۔ چوتھا مفعل، پانچواں اور چھٹا پھر ایک جیسے ہیں، فعال، فعال، ٹھیک ہے۔ یہ 6 اوزان ہیں، ان 6 میں سے کوئی فعل کا وزن ہے نہیں، فعل کا وزن کوئی ان میں سے میچ کرتا ہے، فعل یا فعل یا فعل وزن پر فعل کا کوئی وزن سنو نہیں، فعل اور فعال کے وزن پر نہیں آتا، فعال کے وزن پر فعل کا کوئی وزن نہیں آتا۔ تو جب عدل کے یہی 6 اوزان ہیں تو ان 6 کے علاوہ کوئی فعل کا کوئی نہیں ہے، تو یہ اس کے اپنے اوزان ہوئے، عدل کے اپنے اوزان ہوئے،
تو یہ جمع نہیں ہو سکتے وزن فعل. وہ کہتے ہیں ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، تو یہ کبھی بھی وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. ویجتمع مع العلمیت، اور یہ کس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں؟ علمیت کے ساتھ، یعنی نام کے ساتھ، یعنی علم کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. کا عمر و ظفر، جیسے عمر اور ظفر. عربوں سے ہم نے سنا ہے کہ عمر کو وہ غیر منصرف پڑھتے ہیں. ایک تو اس میں علمیت ہے، دوسرا سبب ناویوں نے سبب تلاش کیا، دوسرا سبب مل ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے عدل ہے. یہ اصل میں تھا عامرن، تو اصلی صیغہ عامر تھا، تو فاعل کے وزن پر، تو اس کو عربوں نے عمر بنا دیا. کیا دلیل ہے کہ یہ اصل میں عامر تھا؟ دلیل کوئی نہیں. تو یہ عدل کون سا ہے؟ تقدیری ہوگا، یہ ضابطہ بچانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. عمر میں دو سبب آ گئے، بات ضابطے کے مطابق آ گئی ہے کہ ایک عدل ہے اور ایک علمیت ہے. اسی طرح ظفر ہے، ظفر جو ہے اصل میں ظافر تھا، کہ اس کے دلیل کہ یہ کس سے بنا ہے. یعنی کہ یہ کس سے بنا ہے، تو یہ پتہ کوئی نہیں. تو یہاں بھی یہ کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. ومع الوصف، اور یہ وصف، اس میں وصف بھی شامل ہے، جیسا کہ کا ثلاث، جیسے کہ ثلاث و مثلث اور مثلث و اخرى و جمع. ثلث کا معنی تین تین، مثلث کا معنی تین تین، یہ 10 تک چل، ثلاثہ رباع. ٹھیک ہے جی. اس طرح کر کے آگے تک 10 تک یہ جاتے ہیں. مثلثہ بھی اسی طرح چلتا ہے، مثلثہ مربع. ٹھیک ہے جی. مخمسہ، مسدسہ. ٹھیک ہے جی. مسمع. تو ثلاثہ کا معنی کیا ہے؟ تین تین. اور مربع کا معنی کیا ہے؟ چار چار. ٹھیک ہے جی. مخمسہ کا معنی ہے پانچ پانچ. اب ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اس میں عدل ہوا ہے، کہ ثلاثہ اصل میں کیا تھا؟ ثلاثتن. دو مرتبہ تھا نا، ہم بولتے تھے ثلاثتن. تو اب ہم نے تو یہ ثلاثہ تھا، ان سے ہم نے تبدیل کر ایک صیغہ بنا دیا یا مثلثہ بنا دیا، تو یہ عدل آیا. اب دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یہاں عدل تقدیری نہیں، یہ عدل تحقیقی ہو جائے. ہمارے پاس دلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ ایک ہے، ثلاثہ، معنی کتنے ہیں؟ دو. تو پتہ چلا کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ دلالت کر رہا کہ یہ اصل میں یہ تھا کیا؟ ثلاثہ دو تھے، ثلاثہ یعنی تین تین. یہ دلیل ہے. وَأُخْرَى وَجُمَعَ، اسی طرح اخرى اور جمعہ بھی ہے. اب اخر جو ہے افعل التفضیل مذکر من ہو، افعل و جمع افعال و جمع فعلیان فعل جمع اخر کے وزن پر. ٹھیک ہے جی. یہ اخر وزن ہے نا، تو فعل کے وزن پر ہے، فعل کے وزن پر. فعلا منس اور فعل افعلو کی، فعلا منس ہے افعلو کی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ فعل. اور اخر کیا ہے؟ اسم تفضیل ہے، الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ جو ہے یہ اسم تفضیل کو ہے. اور اخر جو ہے یہ بغیر اضافت کے ہے، اور نہ ہی ضمیر کے ساتھ، نہ الف لام کے ساتھ ہے. معلوم ہوا کہ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ معدول ہے، پھر عدل ہے. اصل میں یہ تھا، یا تو یہ تھا الآخر، اور یہ الاخر تھا، یا الاخر یا اخر منہ تھا. ٹھیک ہے جی. معدول تینوں سے امکان ہونے کا تھا. اضافت کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ اضافت جو ہے یہ پھرنے سے، اضافت کی وجہ سے غیر منصرف بھی جو ہے وہ منصرف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. غیر منصرف جو ہے جب مضاف بن جاتا ہے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے. اضافت جو ہے وہ یہ آپ آگے پڑھیں گے تو یہ غیر انصراف کے منافی ہے.
تو اس لیے یہ ہم صرف ان دو سے معدول مانتے ہیں، الف لام سے یا من سے. اوخر من سے معدول ہوا ہے، الف لام سے اصل میں تھا الاخر یا اوخر من تھا، تو اس کا ہم نے اوخر بنا لیا. یہاں بھی دلیل موجود ہے، تو یہ عقل تحقیقی کی مثال ہے. دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اسم تفضیل ہے اور اسم تفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال نہیں. اور دلیل یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ الاخر اور الاخر منہ تھا. وہ جمع، یہ جمع کی مؤنث ہے، جمع کی جمع مؤنث ہے اجمع کی. ٹھیک ہے جی. اجمع جو ہے افعال صفت بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یا تو صفت ہے یا اسم. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں جمع کی جمع ہے، جمع کی جمع ہے. جمع کس کی مؤنث ہے؟ اجمع کی. ٹھیک ہے جی. یہ صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے اجمع جو ہے، تو افعال صفت ہی کہتے ہیں. تو یہ اسم تفضیل کے لیے کبھی آتا ہے افعال، اور کبھی صفت مشبہ کے لیے. ابید کیا معنی؟ بہت زیادہ سفید. بہت سفید تو نہیں ہے، ابید صرف سفید ہے. اسم تفضیل ہوتا تو بہت زیادہ سفید، لیکن یہ اسم تفضیل نہیں ہے. ابید کیا ہے؟ یہاں صفت مشبہ ہے، صرف سفید ہوگا. تو یہ افعالو کے وزن پر آئے، یہ دو چیزوں کے لیے آتا ہے افعالو، کبھی اس بار اسم تفضیل کے لیے اور کبھی جو ہے صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. جب صفت مشبہ کے لیے ہو تو یہ کیا ہوگا؟ افعالو یہ صفتی کہلاتا ہے، افعالو صفتی کہلائے گا. یہ اجمع جو ہے یہ اسم تفضیل نہیں ہے، یہ بات ہے، یہ صفت ہے، یا یہ صفت ہے یا اسم ہے، یا اسم ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ افعالو جو ہے اسم میں بھی آتا ہے، جیسے احمد. ٹھیک ہے جی. تو اس میں محض ہوتا ہے، اس میں محض. ٹھیک ہے جی. تو یا یہ اسم ہے یا صفت ہے. اگر یہ مولا یہ آپ کہیں یہ صفت ہے، جمع صفت ہے، جیسے اگر یہ فعل کے وزن پر ہوتا تو جیسے احمر صفت ہے، تو جمع کس کی جمع ہو گئی؟ جمع کی. جمع کس کی مؤنث ہے؟ اجمع کی. تو احمر مؤنث حمراء، حمراء مؤنث کیا ہے؟ حمراء. حمراء کی جمع حمرن، تو حمرن حمراء کی جمع آئے گی حمرن. تو اگر جیسے احمروں کے وزن مؤنث حمراء، حمراء حمرن، تو جمع ہے، اس اصل میں صفتی ہوتا. تو یہ اجمع کے وزن کیا آتے؟ جمعاء آتی. جمعاء کی مؤنث کیا آتی؟ جمع کیا آتی؟ جمعون آنی تھی حمرن کی طرح. یہ جمعون ہے، تو یہ جمعون سے معلوم ہوا معدول کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. جمعہ کیونکہ یہ اس طرح آیا نہیں ہے نا، تو یہ معدول نہیں. محض یہ صفتی نہیں ہے، یہ اس میں محض ہے. اس میں محض تب ہوتا جب یہ جو ہے مؤنث کس کی ہوتی؟ فعلا کی. اور فعلا اسم ہو تو اس کی جمع کیا آیا کرتی ہے؟ وہ فعلا یا فعلوا آتی ہے. فعلا یا فعلا وا آتی ہے. جیسے صحراء، فعلاء، جمعاء، صحراء. ٹھیک ہے جی. جمعاء بھی اسم ہوگا. جب صحراء کی جمع صحراء، صحرواء، جمعاء، یا جمع وا آنی چاہیے تھی اس کی جمع. تو یہ کس ہے؟ اسم سے معلوم، اسم سے معدول ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ جو ہے معدول سے ہے، معدول ہے یا تو جمعون سے معدول ہے اگر یہ صفت ہے تو، یا یہ اسم کی جمع ہے تو پھر یہ جمعا سے جمعا یا جمعوا سے معدول ہے. یہ جمعون، جمعا، جمعوا دونوں میں سے کسی سے معدول ہے. تو اب ہمارے پاس یہ دلیلیں موجود ہو گئی ہیں. تو
دو دلیلیں موجود ہیں، صفت سے بھی یہ معدول ہو رہا ہے یا تو یہ اسم سے معدول ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس دلیل موجود ہے، یہاں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو جمع جو ہے، یہ جمعہ جو ہے یہ جمع سے معدول ہے، یا تو یہ اسم سے ہے یا صفت ہے۔ اگر اسم ہے، اگر یہ مونس تھی، مونس ہوگی یہ اجمع ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو یہ پھر کیا ہے؟ صفت مشبہ۔ تو صفت مشبہ جو ہے اس کی مونس کی جمع کیا آیا کرتی ہے؟ مونس کی جمع کیا آیا کرتی ہے؟ احمر کی جمع کیا آئے گئی؟ حمرا، حمرا، حمرن، ٹھیک ہے جی، حمرا کی جمع حمر آئے گی اس کی جمع۔ تو اگر یہ صفت ہے تو جمع یہ جمع اس کی مونس آئے گی، جمع کی جمع کیا آئے گی؟ جمعن، ٹھیک ہے، جمعن آنی چاہیے، جمع جمعن آنی چاہیے۔ تو یہ معلوم ہوا تھا یا تو یہ صفت ہے تو یہ جمعن سے معدول ہے، اگر اسم ہے جمع تو پھر کیا ہے؟ یہ حمراء کے وزن پر آنی چاہیے، حمراء، ٹھیک ہے جی۔ تو حمراء اور حمراء تو یہ جمع کی وزن یا جمع واق سے، تو اس کی جمع بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو صحرا کی جمع کیا آئے گی؟ جیسے صحروا یا صحرا، تو اس کی بھی جمع کیا آنی چاہیے تھی؟ جمع یا جمع وا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ جمع سے، جمع جو ہے جمعن سے معدول ہے یا جمع سے یا جمع وا سے، سمجھ آ گیا؟ تو یہ دونوں باتیں ہماری موجود ہو گئی۔ تو یہاں حاشیے کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ آگے کہتے ہیں اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا، وصف جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع نہیں ہوتا، پس وہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ کبھی بھی۔ وصف جو علمیت کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہوتا؟ وصف کیونکہ اس لیے وصف دلالت کرتا ہے، وصف جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر، اور علم جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ذات ظاہری پر۔ تو دونوں ذات معین پر علم بھی ہے، تو ایک جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات معین بھی ہو اور مبہم بھی ہو، یہ دونوں ایک وقت میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ذات مبہم بھی ہو اور معین بھی ہو۔ علم تو معین جو ہے وہ ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ جو وصف ہے وہ مبہم پر، تو اس لیے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ، اور اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط اب بتا رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان یکون، یہ سبب تب بنے گا غیر منصرف کا، وصف غیر منصرف کا سبب تب بنے گا جب یہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی کہ یہ کلمہ بنایا گیا ہو تو وصف کے لیے ہی بنایا گیا ہو، فی اصل الوضع، اصل وضع میں ہی بنایا گیا۔ اصل یہ تو یہ نہ ہو کہ اصل میں وصف کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، بعد میں جو ہے وہ وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو اصل میں جو ہے وہ وصف کے لیے بنایا گیا ہو، چاہے بعد میں وصفیت ختم ہو جائے، یہ بعد میں بے شک ختم ہو جائے، لیکن جب بنایا گیا تھا اس وقت وصف کے لیے بنایا گیا تھا، تو تب ہی وہ غیر منصرف استعمال ہوگا، غیر منصرف کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر اصل میں وصف کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بعد میں وصف کے لیے بنا، تو وہ وصف غیر منصرف کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے اسود اور ارقم، اسود کس کو کہتے ہیں؟ کالی چیز کو۔ ارقم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے چتکبری چیز کو کہتے ہیں، جیسے چتکبرا یا بیماری کے نشان ہوتے ہیں، یہ اسود اور ارقم، یعنی اسود کالے رنگ کا سانپ اور ارقم جو ہے وہ چتکبرے کلر کا جو سانپ ہوتا ہے نا، تو ان دونوں کو اسود اور ارقم بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہ جو ہے یہ کالے سانپ کا نام اسود ہو گیا، اور ارقم جو ہے یہ بعد میں چتکبرے سانپ کا نام بن گیا، لیکن پہلے یہ کیا تھا؟ یہ بنا تھا ہر کالی چیز کے لیے اسود تھا اور ہر چتکبری چیز کے لیے ارقم تھا، لیکن بعد میں یہ سانپ کا نام بن گیا۔ یہ کہ یہ وصف بنے گا
تو وہ کہتا ہے ضابطہ ہمارا دیکھو کہ ضابطہ یہ تھا کہ اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے، تو یہ اصل وضع میں وصف تھا، بعد میں نام بن گیا، علمیت میں استعمال ہو گیا کہ بعد میں نام ہو گیا، لیکن اس لیے یہ جو ہے وصف کے لیے استعمال ہوں گے غیر منصرف، یہ غیر منصرف ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دونوں و انصار اسمین لحیہ، اب کیا ہے، یہ کیا ہے، نام کے بن گئے ہیں سانپ کے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دونوں، اب وہ اس کے مقابلہ میں اربع کا جو ہے لإصالتہما فی الوصفیت، یہ دونوں وصفیت کے ساتھ مل جائیں گے، و اربع، تو اربع جو ہے وہ استعمال ہو جائے، فعل کے لیے استعمال کرتے ہیں، مررت بنسبت اربعین، میں 4 عورتوں پر گزرا، اب جو ہے نسبت موصوف اربعین صفت ہے، صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لیکن شروع میں یہ اربع جو ہے یہ وزن فعل بھی ہے، وصفیت بھی ہے، لیکن یہ معتبر نہیں ہے، صرف ایک سبب وزن فعل ہے اور ایک سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ وصفیت کیوں نہیں معتبر ہوئی؟ کیونکہ یہ اصل وضع میں وصف کے لیے نہیں ہوا، بلکہ کس لیے وضع کیا گیا؟ 4 کے عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، استعمال بعد میں ہوا، یہ منصرف ہوگا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اما الوصف فلا یجتمع مع العلمیت اصلا وشرط ان یکون وصفا فی اصل الوضع، تو معجم بھی ہو اور معین بھی ہو دونوں چیزیں، تو یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے، وشرط ہو، اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا، کہ وہ وصف ہو، فی اصل الوضع، اصل وضع میں، فاسود و ارقم غیر منصرف، اسود اور ارقم غیر منصرف ہیں، و انصار اسمین للحیت، بے شک یہ جو ہے دونوں نام جو ہے وہ سانپ کے نام بن گئے ہیں، لإصالتہما فی الوصفیت، بوجہ ان کے اصل ہونے کے وصفیت میں، یعنی وصفیت میں یہ اصل ہیں، واربع فی مررت بنسبت اربع منصرف، اس میں مررت بنسبت میں اربع کا جو کلمہ ہے یہ منصرف، یہ منصرف رہے گا، مع انہ وصف، بے شک 2 وصف آ رہے ہیں اس میں، ایک وصف ہے اور ایک وزن فعل آ رہا ہے، مع انہ باوجود اس کے کہ صفت و وزن الفعل، یہ وزن فعل بھی ہے، لعدم الاصالت، یعنی ان دونوں میں وصفیت متصل نہیں ہے، پیچھے شروع سے نہیں، فعل وصفیت ہے، وصفیت میں اصل نہیں ہے۔ اما التانیث، پس تانیث آ جاتی ہے، اما التانیث، تانیث یاد رکھیں 2 قسموں پر ہے، تانیث 2 قسموں پر ہے، تانیث بالتا، ایک تانیث لفظی ہے، ایک تانیث معنوی ہے۔ تانیث لفظی وہ ہے جس لفظوں میں علامت تانیث ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تانیث لفظی کیا ہے؟ جس میں علامت تانیث ہمیں لفظوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ علامت تانیث تا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ، یہ 3 علامتیں ہیں تانیث کی، الف مکسورہ الف ممدودہ کے ساتھ تا، یہ لفظوں میں ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ تانیث لفظی ہوگی۔ اور ایک ہے تانیث معنوی، کہ لفظوں کے اندر تو تانیث کی علامت نہ ہو، لیکن جو ہے یا تو مؤنث کا نام ہو یا تقدیراً وہاں علامت معذوف ہو، وہ تقدیراً جو ہے مؤنث ہو، جیسا کہ زینب، اس میں تانیث معنوی ہے، کیونکہ تا ہے اس میں نہیں ہے، الف مکسورہ ممدودہ نہیں ہے، تا مؤنث کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں مؤنث سماعی ہونی چاہیے، جیسے کہ دار کا لفظ جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے، علامت کیا ہے؟ نہیں ہے، اس میں کوئی علامت ہے؟ کوئی علامت نہیں ہے، تو ہم نے سنا ہے عربوں سے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث استعمال کرتے ہیں، حاضہ الدار کہتے ہیں، حاضت دار نہیں کہتے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب تانیث بالتا کی کیا شرط ہے؟ تانیث بالتا کی شرط یہ ہے کہ فشرط اس کی 4 قسمیں نا، تانیث بالتا، تانیث لفظی،
تانیث معنوی، پھر تانیث لفظی کی پھر آگے 3 قسمیں تھیں، یہ بالتا ہوگی یا بالالف ہوگی یا بالالف مکسورہ ہوگی یا الف ممدودہ ہوگی، 3 ہو گئیں، تا الف مکسورہ الف ممدودہ، ایک تانیث معنوی، کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک تانیث معنوی 4 قسمیں مکمل ہو گئی۔ تانیث بالتا کی حکم یہ ہے کہ فشرط ہو، وہ غیر منصرف تب بنے گی کہ یہ صرف علمیت ہو، علمیت جمع ہو جائے، مثلا کیا ہے؟ قائمتن، تا ہے، قائمتن کے ساتھ کیا ہے؟ تا ہے، تو یہ میں نام کسی کا رکھ دیتا ہوں قائمہ، تو علمیت آ گئی، اب علمیت آ گئی، اب یہ سبب آ گئی، اب یہ غیر منصرف، یعنی تانیث اور ایک علمیت، تو اب موصوف نہیں پڑھیں گے، یہ غیر منصرف۔ علمیت کی شرط کیوں لگائی؟ کیونکہ تا گر جاتی ہے اکثر، قائمون، قائمون میں تا گر جاتی ہے کہ نہیں گر جاتی، لیکن جب کسی کا نام رکھ دیا قائمہ تو علم میں تبدیلی کی جاتی ہے، علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جب علم بنا دیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے یہ غیر منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اب جو ہے تب یہ شرط بنے گی، شرط پوری ہو گئی، اب یہ جو ہے غیر منصرف بن گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شرط لازمی ہے علم کی، تو فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَمًا، وہ کہتے ہیں کہ أَن يَكُونَ عَلَمًا، کہ وہ علم ہو، یعنی کا طلحہ، تو جس طرح کے طلحہ ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا سبق کافی ہے، یہاں سے آگے ہم بحث کریں گے، سبق کافی لمبا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔